میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے حج اور عمرے کے حوالے سے اس کا طریقہ بتایا تھا۔ عمرے کا طریقہ مکمل ہو گیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم نے حج کا طریقہ سننا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی لوگ اپنے اپنے ہوٹل میں، اپنی اپنی رہائش گاہوں میں وہ احرام باندھتے ہیں اور اللہم لبیک حجۃ کہتے ہیں، کیونکہ اب عمرہ تو وہ کر چکے۔ تو جیسے ہی احرام باندھتے ہیں وہ تلبیہ شروع کر دیتے۔ اب تلبیہ کہتے ہوئے ظہر کی نماز سے پہلے پہلے مینا پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے، ظہر سے لیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ ظہر سے پہلے مینا پہنچا جائے۔ مینا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی صبح، فجر، یہ ساری نمازیں مینا میں پڑھیں گے، اپنے اپنے وقت پر اور قصر کر کے۔ ہر نماز اپنے وقت پر، اور جن نمازوں میں قصر ہے، ظہر، عصر، عشاء، ان کو قصر کر کے۔ اگلے دن فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد پھر عرفات کی طرف نکلنا ہوتا ہے، اور عرفات میں ظہر، عصر دونوں ملا کر اور قصر کر کے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور پھر وہاں خطبہ عرفات جو مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے وہ سنا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں پہنچنا یہ حج کے ہونے نہ ہونے کا معاملہ ہے، اس لیے اس کی بڑے اہتمام سے فکر مندی کرنی چاہیے، کیونکہ بعض مقامات عرفات کے قریب ہی ایسے ہیں جو میدان عرفات میں شامل نہیں، اس لیے یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہاں گورنمنٹ نے تعین کیا ہوا ہے، پھٹیاں لگا کر، لکھ کر، لگا کر بتایا ہوا ہے کہ یہ میدان عرفات، یہ میدان عرفات۔ تو لہذا آج کا جو دن ہے یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، جو بھی نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہو اسے اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا۔ سب سے زیادہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچاتا ہے، آزاد کرتا ہے، آج عرفہ کے دن۔ تو عرفہ کے دن انسان کو، حاجی کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ظہر عصر کی نماز ملا کر اور قصر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جماعت ہی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ تعصب اپناتے ہوئے، یہاں کے بعض علماء بھی ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں
کہ کیونکہ عصر کا ٹائم ابھی نہیں ہوتا، لہذا وہ پہلے نہیں پڑھی جانی چاہیے، اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بجائے اپنی جماعت کرانی چاہیے۔ اس طرح کے مشورے لوگ دیتے ہیں بعض علماء، متعصب قسم کے علماء۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا تعصب ذہن میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آخر اللہ کا ایک نظام ہے، وہاں اگر کوئی یہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے تو اس میں کیوں رکاوٹ ڈالی جائے، اس پر کیوں عمل نہ کیا جائے؟ لہذا جماعت ہی کے ساتھ دو دو رکعت کر کے ظہر اثر ملا کر پڑھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جتنا وقت ہے اللہ کی عبادت میں لگایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال سے، ان لوگوں سے کہو خاموش ہو جاؤ، باتیں کر رہے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا ان لوگوں سے کہو خاموش ہو جاؤ، اور پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا معاشر الناس اتانی جبریل آنفا، اے لوگوں کے گروہ، ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے، فَأَقْرَأَنِي مِن رَبِّ السلام، انہوں نے میرے رب کی طرف سے مجھے سلام پہنچایا ہے کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، وقال، اور یہ بھی پیغام دیا کہ ان اللہ عز وجل غفر لأہل عرفات و اہل المشعر، اہل عرفات اور اہل مشعر الحرام کے لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا، وَضَمِنَ عَنْهُمْ مُتَّبِعَاتٍ، اور ان کے حقوق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یعنی ان کے حقوق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، ان عرفات والوں کو سب۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، کیا یہ بات ہمارے لیے خاص ہے یا یہ بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم، یہ تمہارے لیے بھی ہے اور تم سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ لہذا اس دن جتنی بھی دعا کی جائے، اللہ سے مغفرت مانگی جائے، استغفار کیا جائے، یہ سب سے بہترین بات ہے کہ وہاں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، وہ دعا ہے جو میں نے بھی پڑھی اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی پڑھتے رہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یعنی یہ دعا ہے جو بہترین دعا ہے کہ ہمیں وہ پڑھنی چاہیے عرفات کے میدان میں۔ اب عرفات کے میدان میں غروب آفتاب تک رہنا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے یہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی، البتہ یہاں غروب ہونے کے بعد یہاں سے مزدلفہ کی طرف نکلنا ہے۔ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ قصر کر کے پڑھنی ہے، یعنی دونوں کو جمع کر کے پڑھنی ہے، جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھنی ہے۔
اکٹھی مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے مزدلفہ میں جا کے، اور رات بھر یہاں رہنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ساری رات سوئے رہے، ساری رات سوئے رہے۔ وجہ دراصل نبی کا عمل شریعت ہوتی ہے اور لوگ اس کو اپناتے ہیں۔ یہ ایسا موقع ہے کہ لوگ تھکے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ آپ عبادت کر سکتے تھے، آپ نے سو کر گزاری، تاکہ یہ طریقہ اگر کوئی تھکا ہوا ہو سو جائے تو اس کو کوئی ملامت نہ کرے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی شریعت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سو کر گزاری تو حاجی بھی سو کر گزار سکتے۔ ہاں، اگر کسی کا جی چاہے کہ عبادت کریں، رات ہے، اللہ کو راضی کریں تو کر لیں، اچھی بات ہے۔ لیکن نبی کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سو جائیں، یہی بہتر ہے، تاکہ اگلے دن بڑے بڑے کام کرنے، اس کے لیے آپ تازہ دم ہو جائیں۔ اگلے دن آپ نے شیطان کو کنکری مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، جا کر سعی کرنی ہے اور طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا، تو یہ بہت مشکل کام ہے اگلے دن۔ اس لیے نبی کی سنت کے مطابق سو کر ہی رات گزارنا بہتر، تاکہ اگلے دن کے کاموں میں آسانی ہو۔ ساری رات ادھر رہنا ہے اور اگلے صبح یہاں نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد مشعر الحرام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے۔ تو آپ بھی ایسا ہی کریں۔ پھر یہاں سے نکلنا ہے مینا کی طرف، جہاں آپ کے خیمے ہیں، یا مینا کی طرف آپ نے نکلنا ہے۔ راستے میں وادی محصر ہے، یہ وہ وادی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا تھا، اپنے لشکر بھیج کر پرندوں کے ان کو تباہ کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے، یہاں سے حکم ہے کہ جلدی جلدی گزرو، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، تیزی سے گزرنا، تیزی سے چل کر وہاں سے گزرنا۔ اور آج 10 ذوالحجہ ہو گئی۔ اب 10 ذوالحجہ کا جو پہلا کام ہے وہ ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مار، جمرہ، بڑا جمرہ، جمرہ کبریٰ، اس کو کنکریاں مار۔ وہ تیسرے نمبر پر ہے، پہلے پہلا آتا ہے، پھر درمیانہ آتا ہے، پہلے چھوٹا آتا ہے، پھر درمیانہ آتا ہے، پھر آگے بڑھا۔ تو وہاں جا کر آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، اللہ اکبر کہہ کر۔ اگر کوئی کمزور ہے، عورت ہے، جانا مشکل ہے رش میں، تو دوسرے کی نیابت بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مار۔ اگر کوئی غلطی سے اکٹھے 7 مار لے تو وہ اسے ایک سمجھے اور باقی 6 مارے، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ایک ایک ماری۔ اب اس کے بعد قربانی کرنا، بال کٹوانا اور احرام کھول دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پہلے احرام کھول دیا، بعد میں نے قربانی کی۔ یا رسول اللہ میں نے پہلے بال منڈا لیے ہیں اور بعد میں نے قربانی کی۔ یا رسول اللہ یعنی آگے پیچھے ہو گیا۔ تو آپ نے ہر ایک کو کہا کوئی بات کوئی بات کوئی بات۔ تو معلوم ہوا اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ جو ترتیب ہے وہ ہے پہلے کنکریاں مارنی ہے،
اچھا 10 تاریخ کی کنکریاں زوال سے پہلے ماری جا سکتی ہیں، لیکن بعد کی 11 12 13 کی کنکریاں زوال کے بعد مارنی ہوتی، 10 تاریخ کی پہلے ماری جا سکتی ہیں، ماری جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے آ کر پھر قربانی کرنی ہے، پھر جا کر طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، بہت سارے کام کرنے، تو پہلے یہ ماری جا سکتی۔ اور اس طرح ترتیب جو ہے وہ یہی ہے کہ کنکریاں ماری جائیں، پھر قربانی کی جائے، پھر حلق یعنی بال کاٹے جائیں، اور پھر طواف کی طرف نکلا جائے عام کپڑوں میں۔ یہ ترتیب ہے، اگر اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب طواف کے لیے جانا ہے، طواف کرنے کے بعد سعی بھی کرنی۔ اس طواف کو طواف افاضہ اور طواف زیارت دونوں نام ہیں اس کے، کہا جاتا ہے، تو یہ لازمی ہے۔ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی ہسپتال پہنچ جاتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگلے دن کر لے، اگر نہیں کر سکا اگلے دن تو اس سے اگلے دن کر لے۔ تو یہ یعنی ایام تشریق میں بھی یہ طواف کیا جا سکتا، کیونکہ حج تمتع کیا جا رہا ہوتا ہے، زیادہ تر پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں، تو حج تمتع میں سعی بھی لازمی ہے طواف زیارت کے ساتھ، وہ بھی کرنی چاہیے۔ تو اگر خواتین میں کسی نے نماز نہیں پڑھنی، جب نماز نہ پڑھنی ہو تو طواف بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ بھی لیٹ کر سکتی، یعنی 11 کو 12 کو، یعنی اس کو لیٹ کر کے بعد میں طواف کر سکتی۔ اگر لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس طرح کی صورتحال میں نہیں ہے کہ اس کو ایام تشریق میں موقع ملے، تو وہ لنگوٹا کس کر طواف کر لیں، یعنی کیونکہ مجبوری ہے، اگر کیونکہ اس صورتحال میں کہ بعض اوقات قافلوں نے نکلنا ہوتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں، اکیلا عورت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو مجبوری میں ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں طواف زیارت کی بات کر رہا ہوں کہ ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلق کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ، اور قصر کرنے والوں، قصر سے مراد بال کاٹنے والے، حلق سے مراد بال موڑنے یعنی ٹینڈ کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی، اور قصر کرنے والوں کے لیے 4تھی مرتبہ 1 مرتبہ۔ تو اس کا مطلب بہتر ہے کہ ٹینڈ کرائی جائے اور بال کاٹنا بھی جائز ہے۔ اور عورتوں کا تو ذکر ہو چکا کہ 1 انچ کے برابر ایک طرف سے بال کاٹ لیے جائیں تو ان کا احرام کھل جاتا ہے۔ تو اس طرح اب آج کے دن جب طواف زیارت ہو گیا، اب واپس مینا آنا ضروری ہے۔ وہاں کسی کے گھر کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی چچا، کوئی ماموں رہتا ہے اور وہ دعوت دے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کسی کے یہاں جانے کی۔ آپ نے طواف زیارت کے بعد فوراً واپس، اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ نے آپ کو مینا میں بلایا ہوا، لہذا واپس مینا آنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہوتے ہوتے اگلا دن ہو گیا اور آپ ابھی تک طواف کر رہے ہیں، تو آپ اگلے دن آ جائیں، یعنی جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہوں گے تو آپ نے واپس مینا آنا ہے اور یہیں آ کر ٹھہرنا ہے، 12 یا 13 تاریخ تک یہیں ٹھہرنا ہے۔ اب اور کوئی کام نہیں ہے سوائے 11 اور 12 کو اور 13 کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے، اور کوئی کام سوائے اللہ اللہ کرنے کے
اور تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے اور کوئی کام۔ اب آپ نے 11 تاریخ کو زوال کے بعد اور پہلے چھوٹے، درمیانے اور بڑے تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، ساتھ ساتھ ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہر بار کنکر مارنے ہیں۔ اور 12 تاریخ کو پھر اسی طرح زوال کے بعد۔ البتہ اگر آپ کا پروگرام ہے 12 تاریخ کو واپسی کا، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ 13 کے کنکر مار کے 12 ہی کو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ مغرب سے پہلے 12 تاریخ کو آپ نکلیں، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ جو 2 دنوں میں رہ کر واپس آنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے مغرب سے پہلے نکل جانا منا سے ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مغرب وہیں ہو گئی پھر اب آپ نہیں نکل سکتے، چاہے آپ کا پروگرام تھا، اب آپ نہیں نکل سکتے اگر مغرب ادھر ہو۔ لہذا مغرب تک آپ نے نکل جانا ہے، اگر نہیں نکل سکے تو اب آپ نے اگلے دن ادھر ہی رہ کر کنکریاں مار کے جانا، گزرنا ہے۔ اپنے ہوٹل کی طرف یا جہاں بھی جانا ہے وہ اگلے دن 13 تاریخ کو کنکریاں زوال کے بعد کنکریاں مار کر ہی نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ جب تم مناسک کے حج پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ۔ اور ایک روایت میں اور ایک موقع پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ان مخصوص دنوں میں، گنتی کے جو دن ہیں 11 12 13، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمائی کہ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نفل پڑھو، ذکر کرو، استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کی سمجھ میں آئے، آپ زیادہ سے زیادہ عبادت۔ اب آخری عمل جو ہے، جب آپ 13 تاریخ کو ادھر سے کنکریاں مار کے فارغ ہو گئے تو آپ حج آپ کا مکمل ہو گیا۔ البتہ ایک عمل باقی ہے، وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع آخری وقت میں کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جیسا ہی طواف زیارت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ طواف وداع کیے جائیں پھر آنا پڑے گا۔ نہیں، یہ طواف وداع کا وقت نہیں۔ طواف وداع کا وقت بالکل آخری ٹائم۔ آپ نے اپنا سامان باندھ لیا، آپ کو لینے کے لیے بس آنے والی ہے 1 گھنٹے بعد، آپ جا کر طواف کر کے آ جائیں اور اپنا سامان اٹھائیں اور بس میں رکھیں اور جائیں۔ یعنی یہ ہے طواف وداع کا وقت۔ طواف وداع آخری وقت میں ہوتا ہے۔ اگر پہلے کر لیا جائے غلطی سے تو آخری وقت پھر کیا جائے، وہی طواف وداع ہے جو آخری وقت کیا جاتا ہے۔ اس لیے طواف وداع میں عورتوں کو اجازت ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ سب نے جانا ہوتا ہے، اور صاف ظاہر ہے عورتوں نے مردوں کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے واپسی۔ تو اگر عورتوں کو کوئی رکاوٹ ہو جائے طواف کرنے میں تو طواف وداع نہ کرنا جائز ہے ان کے لیے، یعنی طواف وداع کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن مردوں کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے
ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف ودا ضرور کریں، اور عورتوں کے لیے بھی مجبوری میں جائز ہے کہ وہ طواف ودا رہنے دیں، اور ان کو معاف ہے مجبوری کی وجہ۔ تو یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان حجاج کے حج کو مبرور بنائے، مقبول فرمائے، اور تمام لوگوں کا حج جو اس کے تقاضے ہیں انہیں وہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ہاں قبول ہو، اور پھر جب وہ واپس آئیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے پچھلے گناہ معاف کر چکا ہو، ایسی صورتحال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام حجاج کرام کے لیے یہی کرے کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ معافیاں مانگیں اپنے گناہوں کی، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے پاک کر کے آئیں۔ اللہ ہم سب کے لیے موقع دے کہ ہمیں بھی اللہ حج کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے، اور یہ موقع فراہم کرے کہ ہم بھی حج کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ میرے بھائیو، یہ حج کی بات تو مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، اور یقینی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کچھ اعمال ہیں جو کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے بیان کروں گا۔ قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلا جمعہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر، یعنی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور جفت اور طاق دونوں کی قسم، یعنی جفت ان 10 راتوں میں جو جفت ہیں، جو 2 پر تقسیم ہو سکیں اسے جفت کہتے ہیں، اور جو طاق ہیں یعنی 1 3 5 7 9 یہ طاق ہیں۔ تو ان سب کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے مطابق یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی اس آیہ مبارکہ سے مراد۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، ان دنوں سے کوئی دن بہتر نہیں ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہے، یعنی ایام العشر یہ 10 دن ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی، الا رجل، مگر وہ آدمی جو نکلا اپنی جان لے کر، و مالہ ہی، اور اپنا مال لے کر، ثم لم یرجع من ذلک بشیء، پھر کچھ بھی واپس نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ تو اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے، باقی عمومی طور پر جہاد سے بھی بہتر۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں ان دنوں میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ، کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، والتکبیر، اللہ اکبر کہا کرو، والتحمید، الحمدللہ کہا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی
حمد بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ الشفع سے مراد 9، یہ 10 جو قربانی کا دن ہے، الشفع سے مراد 10ویں جو قربانی 10 محرم قربانی کا دن ہے، اور والوتر سے مراد 9 یوم عرفہ یعنی یہ دن، یعنی 9 تاریخ اس کی بڑی فضیلت ہے 9 ذی الحجہ کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا، یہ حج والوں کے لیے نہیں جائز روزہ رکھنا جو عرفات کے میدان میں، باقی لوگوں کو جو ہم جیسے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے، یعنی اگر روزہ رکھا جائے تو یوم عرفہ کا ضرور روزہ رکھنا چاہیے، یعنی جتنے بھی دن ہیں ان سب دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، یعنی یہ ایام 10 دن، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا بھی۔ اس کے علاوہ حج اور عمرہ کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص طور پر یعنی اس کی فضیلت بتائی ہے کہ ان دنوں میں حج اور عمرہ ادا کیا جائے تو اس کو اللہ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کا عمل بھی ان دنوں میں بڑی فضیلت والا ہے۔ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کوئی بھی بندہ اللہ کے راستے میں جب روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ لہ بذلک وجہہ عن النار 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت سے جہنم کی آگ سے اللہ اسے دور کر دیتا۔ اس لیے اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے۔ ذوالحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو اس سے پہلے چاند نظر آنے سے پہلے ناخن اور بال کاٹ لینے چاہیے جس نے بھی قربانی کرنی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ، تو وہ اپنے بالوں کو روکے رکھے یعنی نہ کاٹے، وَأَظْفَارِهِ، اور اپنے ناخن کو بھی نہ کاٹے۔ یہ مسلم کی روایت۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور یہ جو عمل ہے ناخن نہ کاٹنا اور بال نہ کاٹنا، اس کا بھی اہتمام کریں، اور اس سے پہلے یعنی چاند دیکھنے سے پہلے یہ عمل کر لیا کریں۔ رمضان المبارک جو ہے یہ نزول قرآن کی یاد دلاتا ہے، اور یہ جو 10 ذی الحجہ ہے یہ تکمیل دین کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے تو یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اتری تھی۔ تو تکمیل دین کی خوشخبری یعنی ان 10 دنوں کی یاد میں وہ تکمیل دین کی خوشخبری ملی، اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نزول قرآن کی خوشخبری ملی۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ باقی دنوں میں ازواج مطہرات سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا اور یوم عاشورہ کا اور 3 دن ہر مہینے کے یعنی 13 14 15 یا ایام 20 یہ ضرور روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعد، میں امید رکھتا ہوں کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے،
یعنی اس کے گناہوں سے درگزر کرے. نماز پڑھنا زیادہ سے زیادہ اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے. فرض نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو اس کی تو بات ہی نہیں. یہ نفل نماز کی بات ہو رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو نفل پڑھتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. ہاں جی، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی اس کے کان کو توفیق دیتا ہوں کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے. یہ معنی اس کا بن. اور وہ بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی اس کی آنکھ کو توفیق دیتا ہوں کہ وہ غلط طرف نہیں دیکھتا، غلط استعمال وہ نہیں کرتا. اور وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی اس کے ہاتھ کو توفیق دیتا ہوں کہ وہ اس سے غلط کام نہیں کرتا. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کو غلط راستے پر جانے کی توفیق نہیں دیتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کر آگے فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں. اور وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو ہر قسم کی شر سے، شیطان سے پناہ. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا نفل، اس کا بھی ان دنوں میں اہتمام کیا جائے. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے مزید چند باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے باقی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.